News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان۔ آج جمعرات کا دن ہے اور 21 محرم الحرام 1442 ہجری 26 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 10 تاریخ ہے۔ سرگودا سے ہمارے نمائندہ رانا اسد محمد خان نے رپورٹ دی ہے کہ کرونا وائرس کے بعد بازاروں، ہوٹلوں، شوبز کی دنیا، صنعتی اداروں، تعلیمی اداروں، مساجد، علمی ادبی محافل، مذہبی سرگرمیوں اور سیاسی گہما گہمی میں وہ رنگ پیدا نہیں ہو سکا جو پہلے کبھی تھا، اور ہر شخص کے چہرہ سے پریشانی عیاں ہے۔ مارکیٹوں میں کاروبار کم اور عام لوگوں کی قوت خرید بھی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ٹڈی دل نے پہلے فصلات کو اجاڑ کر رکھ دیا اور اب سرگودا، خوشاب، میاں والی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں حالیہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی ہے۔ سینکڑوں دیہات اور نشیبی علاقے اجڑ گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ مویشی اور قیمتی سامان بھی سیلاب کی نظر ہو گیا اور کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ ضلع خوشاب میں تباہی کے ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ دل تڑپ کر رہ گیا۔ حکومتی سطح پر بھی متاثرین کی فوری مدد نہیں کی گئی اور مخیر حضرات نے مشکل میں گھرے لوگوں کی مدد کی۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے تحصیل سرگودا اور تحصیل ساہیوال کا دورہ کیا۔ انہوں نے دیہی مراکز اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی معائنہ کیا۔ تحصیل سرگودا میں حیدرآباد ٹاؤن اور دھریما میں دیہی مراکز صحت کے دورہ کے دوران انہوں نے دونوں مراکز صحت میں سہولیات کا جائزہ لیا اور مریضوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ صحت و صفائی کی صورتحال دیکھی، انسداد ڈینگی و انسداد کرونا اقدامات کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایات جاری کی۔ بعد ازاں انہوں نے لنگر والا پل پر دریائے جہلم میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دادن چوک میں قائم متاثرین سیلاب کے ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا اور انتظامات دیکھے۔ انہوں نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ریسکیو آلات کا جائزہ لیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دوہانہ بلوچاں، کوٹلہ رحمان اور سیال شریف کا دورہ کر کے سیلاب کی صورتحال دیکھی اور انتظامیہ کو موقع پر ہدایات جاری کی۔ دورہ کے دوران سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ اور اے سی سلہ والی اور دیگر افسران اور عملہ بھی موجود تھا۔ محکمہ خوراک نے کوآرڈینیٹر خوراک مانیٹرنگ کمیٹی ضلع سرگودا راؤ راحت علی خان کی سفارش پر موہنی روڈ پر واقع فلور مل کے آٹا کا سیمپل حاصل کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ کوآرڈینیٹر خوراک راؤ راحت علی خان کو متعدد عوامی شکایات موصول ہوئیں کہ مذکورہ فلور مل کا آٹا انتہائی ناقص ہے، جس پر انہوں نے فیکٹری ایریا اور گرد و نواح کی مختلف دکانوں پر خود جا کر آٹے کا معائنہ کیا اور محکمہ خوراک کو لیبارٹری سیمپل ٹیسٹ کروانے کی سفارش کی۔ اس موقع پر صارفین سے بات چیت کرتے ہوئے ضلعی کوآرڈینیٹر خوراک راؤ راحت علی خان نے کہا کہ عوام کو ارزاں نرخوں پر معیاری خوراک کی فراہمی اور دستیابی ریاست کا بنیادی فرض ہے۔ اس ضمن میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ راؤ راحت علی خان نے کہا کہ وزیر خوراک علیم خان نے صوبہ بھر میں ضلعی سطح پر کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی فراہمی، کوالٹی اور مقرر کردہ قیمتوں پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوآرڈینیٹر مقرر کر دیے ہیں، جو صارفین سے حقائق معلوم کر کے براہ راست صوبائی حکومت کو بھجوائیں گے۔ راؤ راحت علی خان نے کہا کہ یوٹیلٹی اسٹور پر چینی کی دستیابی اور عام مارکیٹوں میں قیمتوں کے استحکام کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت
کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔